خبر شامل کرتے ہیں داؤد خیل سے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر اور سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ موجودہ حکومت نے میاں والی کی عوام کو بھی بہت مایوس کیا ہے۔ قیامت خیز مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ حکومت اب 42,000 ارب کی مقروض ہے، جس میں 29,000 ارب موجودہ حکومت میں بڑھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میاں والی میں سابق امیر جماعت اسلامی ضلع میاں والی عبدالوہاب خان نیازی کے والد مرحوم کی فاتحہ خوانی اور اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ حکومت سے جس طرح میاں والی کے لوگ پریشان ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے میاں والی کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی مایوس ہیں اور حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے، پریشان کن ہے اور قیامت خیز اور تباہ کن مہنگائی کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ اور جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کی ترجمانی کریں گے اور مہنگائی کے خلاف ایک بھرپور احتجاج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر کا مسئلہ بہت عام ہے، لیکن موجودہ حکومت نے سپوت ڈاکہ کی طرح کشمیر کو بھی انڈیا کے حوالے کیا اور 2 سال گزرنے کو ہے، حکومت نے کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی، کوئی نئے عمل نہیں دیا اور اب انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا ایک باقاعدہ حصہ بنا کر اسی کام جس طرح مودی نے کیا ہے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاس کے لیے، آزادی کشمیر کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور اس سے کشمیریوں کو مایوسی ہوگی، خاص کر مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس سے مایوس ہو جائیں گے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ارادوں سے باز آ جائے اور ایک بین الاقوامی منصوبہ لگتا ہے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، جو علاقہ پاکستان کے قبضے میں ہو پاکستان کا حصہ بن جائے، جو انڈیا کے قبضے میں ہو انڈیا کا حصہ بن جائے اور اس طرح کی سوچ بھی کشمیریوں کے 73 سالہ قربانیوں کو، جو کہ جدوجہد کو تباہ کرنا ہے اور جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، پی ڈی ایم ایک جارہ جماعتی اتحاد بنے حکومت کے خلاف اور حکومت گرانے کے لیے وہ احتجاج شروع کر دیا، تو آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور آپ ایک علیحدہ تحریک کو کب شروع کریں؟ ہم علیحدہ تحریک اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست ہے وہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت کا ایک تسلسل ہے۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی میں پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، خارجہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، معاشی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی کی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے،